أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر کسی بدکار عورت سے یا مشرکہ سے۔ زانی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور زانی نکاح نہ کرے یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ زانی نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر ایک زنا کرنے والا شخص یا مشرک شخص۔ اور یہ چیز اللہ نے مومنوں پر حرام کر دی ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر وہ شخص جو خود زنا کرنے والا ہے یا مشرک ہے، یعنی جو بدکار ہے معاشرے میں اس کا نکاح بدکار سے ہی ہونا چاہیے، کوئی پاک دامن اس کو نہ ملے، ایسا بائیکاٹ ہونا چاہیے، سماج سے ان کا ایسا تعلق توڑ دیں، یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے۔ تو زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ سے، اور زنا کرنے والی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والا شخص یا کوئی مشرک شخص، اور یہ چیز مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگ جو دوسروں کی عزت پر الزام لگا رہے ہیں وہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ایک سزا جسمانی یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرے۔ دوسری سزا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔
فساقہ کے معنی ہوتے ہیں خارجہ کے، نکلنا، اور یہ نکلنا کبھی آدمی جزوی طور پر نکلتا ہے، یعنی پارٹ نکلتا ہے، کبھی پورا نکل جاتا ہے ایک دم، اسے بھی نکلنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت سے نکل جانا اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو یہ فاسق ہیں اللہ کی نظروں میں، نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اپنی رجوع کر لیں، یا ہم سے ندامت ہو جائے ان کو، ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے غلط کیا، اس سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، معافی مانگ لیں اس سے جس کے اوپر تہمت لگائی ہے، اور آئندہ ان کی زندگی اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ اب ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں، اصلاح کر لیں، اپنی سدھار اپنے اندر پیدا کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے زنا کا پہلا حکم پڑھا تھا کہ کسی سے اگر یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اس پر 4 گواہ موجود ہیں تو اس کی سزا تھی کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہ زنا کا دوسرا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی بدکار ہے، اس کا کردار صاف نہیں ہے، غلط کاری میں مبتلا ہے اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو اب معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ نیک لوگ، صالح لوگ، اچھے لوگ اس کو رشتہ نہ دیں اپنا، تبھی تو بیماری ختم ہوگی۔ اور اگر ایسے بد کردار لوگوں کو اچھے گھرانوں میں رشتے ملتے رہیں تو ان کی عادت تو نہیں بدلے گی، معاشرے میں تو بگاڑ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، زنا پھیلتا رہے گا، وہ شادی کے بندھن میں آنے کے بعد بھی برائی میں مبتلا رہے گا۔ تو جب تک یہ بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ نہیں ہوگا، قطع تعلق ہی نہیں ہوگی، ان سے دوریاں نہیں ہوں گی، ان کو اچھوت بنا کے نہیں رکھا جائے گا، تو یہ برائی ختم نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایک مرض ہے انسانوں کے اندر، کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے میڈیکل لائن ہے، ڈاکٹرز ہیں اور اسٹورز ہیں، میڈیکل اسٹور ہیں، اس کے لیے دوائی لاتے ہیں آدمی، لیکن انسانوں کے اندر خود اس برائی، اس بیماری سے بچنے کی تڑپ نہیں ہے، ان کے اندر اس کی فکر نہیں ہے، تو روگ ختم نہیں ہوگا۔ اسٹور کھل جانے سے، ڈاکٹر کی دکان ہو جانے سے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی جب تک کہ خود لوگوں کے اندر اس مرض سے احتیاط کرنے کی تڑپ پیدا نہ ہو۔ تو یہ فکر پیدا کی ہے قرآن نے کہ اگر کسی کی یہ مینٹلٹی ہو گئی ہے کہ وہ اسی بدکاری پر مبتلا رہتا ہے، مصر رہتا ہے اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اچھے لوگوں میں اسے رشتہ نہیں ملنا چاہیے۔ تب تو دوسرے لوگ بچیں گے کہ بھائی اگر یہ گناہ کر لیتے ہیں تو پھر شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے اچھے سماج میں شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک ایسا حکم ہے کہ جس سے دوسروں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اگر نکاح کریں تو اپنے اچھے لوگوں میں کریں۔ آپ کی لڑکی نیک ہے تو نیک لڑکے سے نکاح کریں، لڑکا آپ کا نیک ہے تو نیک لڑکی سے آپ نکاح کریں، یہ نہیں کسی کے بھی حوالے کر دیں ایسا آدمی جس کا کردار صاف نہیں ہے، جس کی نظریں پاک نہیں ہیں، جس کا دل صاف نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنی بیٹی حوالے کریں گے تو پھر اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اچھی اٹھان کے نہیں ہوں گے، نسب محفوظ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کا حال ہے، وہ عورت توبہ نہیں کرتی، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتی ہے، اس گناہ کو چھوڑتی نہیں ہے، اسی پر مصر ہے، لگی ہوئی ہے، تو وہ تو نکاح کے بعد بھی پھر اسی میں مبتلا رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس کہا ہے کہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی اس برائی میں مبتلا ہے اور پھر اس کے ساتھ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کہ اس کی بیوی غلط کاری میں مبتلا ہے، اس کو روکتا بھی نہیں ہے، اس پر راضی ہے اور خود اس سے روکتا نہیں ہے، پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں نہیں جائے گا وہ آدمی۔ تو ایسی عورت کا بھی حال ہے، اس عورت کو معلوم ہے کہ اس کا شوہر دوسرے لوگوں کے، عورتوں کے ساتھ ملوث ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے، تو وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ روکتی کیوں نہیں؟ یا تو روکے، منع کرے، اسے دھمکی دے، اور اگر وہ نہیں رکتا ہے، باز نہیں آتا ہے، تو الگ ہو جائے اس سے۔ ایسے مرد، ایسی عورتوں کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں جن کی زندگیاں پاک نہ ہوں، صاف نہ ہوں۔ نکاح کو اس لیے تو اسلام نے رکھا ہے کہ نکاح کرے جس کے اندر خواہشیں زیادہ ہوں،
جسے برداشت نہیں ہو رہا ہے، بالغ ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی شادی کریں، نکاح کے بندھن میں آ جائیں، محفوظ ہو جائیں، اپنی خواہش اپنی ضرورتوں کو صحیح ڈھنگ سے پورا کریں، جو اسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق پورا کریں۔ منع تھوڑی کیا اسلام نے، روکا تھوڑی ہے، کسی کی خواہش کو مارا نہیں ہے اسلام نے، دبایا نہیں ہے، کچلا نہیں ہے، جیسے دوسرے مذہبوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے عیسائی مذہب میں شادی نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی رہتے ہیں، وہ کتنی گندگیاں پھیلاتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا، کسی اندرونی فطری نیچرل بھوک کو مار نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں انسان کو جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، اگر حلال طریقے سے اسے کھانا نہ ملے تو حرام طریقے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے وہ، ورنہ مر جائے گا۔ اگر اسے کھانا نہیں ملا تو مر جائے گا وہ۔ تو ایسے ہی خواہش نفس ہے، جب وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو آدمی ناجائز طریقے سے اسے پورا کرتا ہے۔ میں روکا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اس کی شادی کسی زنا کرنے والی عورت یا مرد سے ہو جاتی ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح تو ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نکاح ایک جائز چیز ہے، نکاح ہو جائے گا، مشرکہ سے نہیں ہوگا۔ لیکن کسی بھی مسلمان کا نکاح، چاہے وہ پاک کردار کا ہو یا بد کردار ہو، اس کا نکاح کسی بھی مشرک سے نہیں ہوگا، عورت کا، اور لڑکے کا نکاح کسی مشرکہ عورت سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی اولاد بھی حرام کی ہوگی، ناجائز رشتہ ہوگا، جائز رشتہ نہیں ہوگا یہ۔ لیکن اگر مسلمان ہے مرد، عورت بھی مسلمان ہے لیکن کردار پاک نہیں ہے دونوں کا، تو اگر نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح میں کوئی وہ نہیں ہوگا ان کے، اس لیے کہ نکاح تو ایک جائز رشتہ ہے نا۔ تو ایک غلط کام ایک جائز کام کو غلط نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحرام لا یحرم الحلال، کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی۔ ایک ناجائز کام وہ کر رہے ہیں، اب نکاح ایک جائز کام ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، نکاح میں کوئی وہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا، شریعت کی نگاہ میں ہو جائے گا نکاح، مشرکہ سے نہیں ہوگا۔ مومن مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں ہوگا، مومنہ عورت کا نکاح مشرک مرد سے نہیں ہوگا، کسی بھی صورت نہیں ہوگا۔ مذہب کی یکسانیت اسلام میں ضروری ہے نکاح کے لیے، دونوں کا مذہب ایک ہونا ضروری ہے، غیر مذہب میں نکاح نہیں ہوگا۔ آج کل کر رہی ہیں نا لڑکیاں بہت سی، پھر کہتے ہیں ماں باپ، پہلے تو روکتے نہیں اپنی بچیوں کو، پھر جب وہ کسی ہندو لڑکے یا دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں، اپنا دھرم بدل لیتی ہیں۔ جس نے اسلام کو سمجھا ہے، ایمان کو سمجھا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ جس نے سمجھا ہی نہ ہو، جس کے یہاں بنیادی تعلیمات ہی نہ ہو، جو جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے، تو وہ تو جہاں چاہے ہوا کے رخ پر سوار ہوتا ہے۔ تو یہاں حکم یہ ہے کہ زانی نکاح نہ کر پائے، یعنی حالات ایسے بنا دیے جائیں، اس طرح مزاج لوگوں کے جو ہے تعمیر کر دیے جائیں، ذہن اس طرح سے بنا دیے جائیں کہ زانی کو کوئی اچھا رشتہ نہ مل پائے۔ یہ ہے اصل تعلیم یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو معاشرہ کھڑا کیا ہے، وہاں یہی ہے کہ جس کے دین اخلاق کردار سے تم راضی ہو اس سے شادی کر دو، اپنے بچوں اور بچیوں کی، جس کے دین اخلاق سے تمہیں راضی ہو۔ یہ معیار، یہ پیمانہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام میں شادی کا پیمانہ ہے، معیار ہے کہ شادی ایسے شخص سے کی جائے یا ایسی لڑکی سے کی جائے جو پاکیزہ اخلاق کی حامل ہو، کردار صاحب کردار ہو، نیک طبیعت کی ہو۔ اگر ایسا رشتہ کہیں سے آتا ہے فوراً نکاح کر دیا جائے، اس میں دیر نہ کی جائے، پھر کوئی چیز نہ تلاش کی جائے۔ یہ پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمارے یہاں پہلے نمبر پر مال ہے، دوسرے نمبر پر خاندان ہے، تیسرے نمبر پر خوبصورتی ہے، چوتھے نمبر پر اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر بعد میں کہیں جا کے آتا ہے دین۔ جب یہ معیار ہے ہمارے یہاں تو بتائیے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اور پھر جو چیز ہم نکاح کرتے وقت دیکھتے نہیں ہیں، نکاح کے بعد اسی کو تلاش کرتے ہیں۔
جی اب لڑکا لڑکی سے بات نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، اس کا دھیان نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، اسے پیار نہیں کرتا، جی اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا۔ یہ چیز آپ نے دیکھی کب تھی؟ آپ نے دیکھا تھا مال، تو پہلے اس پہ ایک مکان تھا، شادی کے بعد 2 مکان ہو گئے اس کے۔ شادی کے بعد کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اور رزق میں اضافہ کرتا ہے جی۔ تو جو مال دیکھا تھا اس میں تو کمی نہیں آئی، وہ تو اضافہ ہو گیا۔ آپ نے جو چیز نہیں دیکھی تھی اس پر کیوں رو رہے ہیں آج؟ رو اسی پر ہیں جو چیز دیکھی نہیں تھی۔ اسلام نے جو معیار بتایا ہے نکاح کا بہت بہترین ہے۔ پہلے نمبر پر دین رکھیں، پھر خوبصورتی رکھیں، اس لیے کہ انسان لپکتا ہے نا اسی کی طرف، لیکن دینداری کو اول نمبر پر۔ اور دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے سے فارغہ ہے، عالمہ ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے۔ دینداری کا یہ معیار نہیں ہے اسلام کے اندر۔ معیار یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو، صاحب کردار ہو، وہ دین کے مزاج کو سمجھتی ہو، فہم ہو، تفقہ ہو اس کے اندر، یہ ہے اصل۔ ورنہ تو مصلے توڑنے والی تو بہت ہیں، وہ کتنی زیادتی کرتی ہیں، نہیں کرتی ہیں بہت نمازی، لیکن کیا کرتی ہیں بہوؤں کے ساتھ؟ زیادتی کرتی ہیں۔ تو ایسی نمازی نہیں چاہیے، دین کے مزاج سے واقف، کس وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو جانتی ہو۔ اور پھر جب اس طرح کے مزاج سے شادی ہوگی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، تو جو آئندہ نسل پیدا ہوگی وہ بھی مسلمان پیدا ہوگی، اللہ کی فرما بردار پیدا ہوگی، اس لیے کہ والدین کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام تو بڑا لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیتا ہے، 2 دن کی زندگی کے لیے نہیں دیتا۔ یعنی شادی آج ہو رہی ہے اور جو آگے کے فوائد ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کر شادی کی تعلیم دیتا ہے، خاندان بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو لوگ غلط کاری میں مبتلا ہے، بے حیا ہے، ایسے گندے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کا معاشرے سے قطع تعلق ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی صحیح ڈھنگ کی لڑکی، پاک دامن لڑکی ان کے نکاح میں آنے ہی نہ پائے۔ کوشش یہ کرنے، تبھی اس بیماری کا ازالہ ہوگا اور لوگ پاک دامن ہوں گے۔ یعنی اس سماج میں نہ ملے، کسی دوسرے سماج میں جا کر اسے کوئی لڑکی ملے، وہاں نکاح کرے یا مشرکہ سے کرے۔ دوسرا حکم یہ ہے یہاں پر، ایک انداز تو یہ ہے، ایک دوسرا انداز ہے اس کے اندر کہ جو زانی ہوتا ہے، جو بد کردار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک دامن عورت کو طلب ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی اس آیت سے ہے کہ اس کی رغبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک آدمی، آپ دیکھیے، جو دوست آدمی کسی کو بناتا ہے، کس کو بناتا ہے؟ اپنے ہی جیسے کو بناتا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نمازی ہے، با اخلاق ہے، سچا ہے، وہ دوست ایسے شخص کو کیسے بنا سکتا ہے جو جھوٹا ہو، جو فراڈی ہو؟ اور جو آدمی خود فراڈی ہے وہ نیک آدمی کے ساتھ کیسے چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا، وہ تو عیاش ہے، اسے تو عیاشی ساتھی چاہیے اپنا۔ تو ایسے ہی جن کی زندگیوں میں خرابی ہے، جن کے کردار صاف نہیں ہے، جن کے ذہن اچھے نہیں ہوتے، جو خود برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنا پارٹنر، لائف پارٹنر بھی ایسے کو ہی پسند کرتے ہیں جو ایسا ہی ہو۔ آپ دیکھیے، ایک جو بالکل فحش ہو، فاحشہ ہو، وہ کیسے پسند کرے گی کہ ایک ہماری طرح ملا جی مل جائے اسے، جو اس کے پردے کا اہتمام کرائے اسے؟ وہ تو نہیں پسند کرے گی۔ کیا کہے گی وہ؟ نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے سلمان خان، شاہ رخ خان چاہیے، اسی جیسا چاہیے۔ جی پسند کرے گی؟ نہیں پسند کرے گی، اسے اپنی مزاج جیسا چاہیے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ ایک زانی مرد کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے ہی جیسے کسی عورت کی طرف یا اور مشرکہ کی طرف۔ اور دیکھیے، ایک بہت بنیادی بات یہاں ذکر کی ہے، زنا اور شرک دونوں کو ایک ساتھ یہاں ذکر کیا ہے۔ دونوں گندگی ہیں، ایک ذہنی گندگی ہے، عقیدے کی گندگی ہے، ایک عملی گندگی ہے، دونوں کو۔ یعنی زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے اس کو۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ شرک۔
اور اس کے ساتھ یہاں زنا کو تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے دونوں ایک ساتھ ہے نہیں ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ گویا شرک جیسا گناہ ہے، جیسی شرک میں گندگی ہے، ایک مومن جس طرح شرک سے نفرت کرتا ہے، شرک کو گندا سمجھتا ہے، شرک سے بچتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کی طبیعت میں زنا سے نفرت ہو، زنا سے دوری ہو، زنا سے اس کے ذہن میں اسی طرح کی طبیعت میں پریشانی لاحق ہو جس طرح شرک سے وہ پریشان ہوتا ہے، شرک کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل مومن کی طبیعت، یہ ہے ایک مومن ایمان والے کی طبیعت، اس کا مزاج یہ ہے، وہ شرک سے نفرت کرتا ہے نا، تو وہ زنا سے بھی کیا کرے؟ نفرت کرے، زنا کی چیزوں سے نفرت کرے، جو اس طرف لے جانے والی ہے اس سے نفرت کرے، اس سے دور رہے۔ ایک گندگی ہے، وہ اپنی گندگی کو اپنے پاس نہیں لائے شرک۔ اور دیکھیں شرک جس طرح انسان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، ویسے ہی زنا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ شرک برائی کا ایک اڈا ہے، اسی طرح زنا بھی برائی کا اڈا ہے۔ جس طرح شرک میں رہتے ہوئے انسان کو کوئی اچھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی، عقلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دین مذہب سمجھ میں نہیں آتا، صحیح بات اسے پسند نہیں آتی، اسی طرح جن کے دماغ میں اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے جذبہ ہوتا ہے اور وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو بھی حق بات سمجھ میں نہیں آتی، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بھی کیا کہیں گے؟ ارے بھائی چلو اپنا راستہ ناپو، کیا تم دین کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ان کو نہیں سمجھ میں آئے، حق مارتے رہتے ہیں۔ جس طرح مشرک لوگوں کے حق مارتا ہے، ایسے ہی زنا کرنے والا شخص بھی لوگوں کے حقوق مارتا ہے۔ ایک ساتھ ذکر کرنے سے یہ بات یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ تو نہ کسی بد کردار عورت کو جو ہے نکاح کا موقع ملے ایک پاک دامن عورت سے، معاشرے میں نہ عورتوں کو موقع دیا جائے ایسا، نہ مردوں کو، ان کا بائیکاٹ ہو، الگ تھلگ رہے وہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور پھر یہ جرأت نہ کر سکے وہ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ زانیہ مرد اور زانیہ عورت کا نکاح، زانیہ مرد اور زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں بعض فقہی نقطۂ نظر سے امام احمد بن حنبل کے یہاں یہ ہے کہ وہ سرے سے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں کہ اگر کوئی زانی مرد کسی زانی عورت سے نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ان کے ہاں اتنی سختی ہے اس مسئلے میں، اس لیے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ نکاح کیا ہے۔ مشرکہ عورت سے یا مشرکہ مرد سے ایک مومن عورت کا ایک مومن مرد کا نکاح تو سب کے یہاں بالاتفاق حرام ہے۔ ایک مومن مرد ایک مومن عورت کسی مشرک مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے، کسی طرح نہیں کر سکتے، ہر حالت میں وہ حرام کاری ہوگی۔ یہ تو سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کسی کی۔ لیکن اس مسئلے میں ہے امام احمد بن حنبل کے یہاں یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کا نکاح ہوگا ہی نہیں سرے سے، جیسے مشرکہ کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ ہیں، امام اعظم حنیفہ ہے، شوافع ہیں، امام مالک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مشرکہ کے ساتھ تو نہیں ہوگا، لیکن مسلمان عورت ہے اور مسلمان مرد ہے لیکن دونوں بد کردار ہیں، یہ گناہ ہے، ایک جرم ہے، لیکن اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے ہونے میں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحرام لا یحرم الحلال، کہ حرام چیز حلال کو حرام نہیں کرتی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے اس کا، یہ تو ایک میں نے اس کی جو وضاحت تھی وہ کر دی، اب ہے اس کا شان نزول، اس سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ ایک شخص ہے مرثد بن ابی مرثد، صحابی رسول ہیں، مکہ میں ہیں، پھر ہجرت ہوئی، مدینے میں پہنچ گئے، تو وہ مرثد بن ابی مرثد مدینے سے آتے تھے اور مکہ سے مسلمان قیدیوں کو چپکے سے لے جاتے تھے، ان کا یہ کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی۔ تو زمانے جاہلیت میں ان کے ایک عناق نامی لڑکی سے تعلقات تھے، غلط تعلقات تھے اس سے۔ وہ ایک مرتبہ رات کو جب قیدی لینے کے لیے آئے تو عناق نامی لڑکی نے اسے دیکھ لیا،
اس کا محبوب تھا، وہ فوراً ہی اس کے پاس چلی گئی وہ۔ اب چونکہ یہ مومن ہو چکے ہیں تو انہوں نے فوراً ہی اسے روک دیا کہ اے اناق، دیکھ اللہ نے حرام کر دیا ہے زنا کو، اب ہم آپس میں مل نہیں سکتے۔ تو اس نے شور مچا دیا، ارے دیکھو بھائی تمہارے قیدی لے جا رہا ہے یہ مرشد۔ عورت بہت خطرناک ہوتی ہے، کسی کو بچانا چاہے بچا سکتی ہے اور پھنسانا چاہے بہت آسانی سے پھنسا سکتی ہے جی۔ اس سے زیادہ چالاک دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہوتی، سچی بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ذہین کوئی مخلوق نہیں ہے دنیا کی، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ بھولی بھی بہت ہوتی ہے اور ذہین بھی بہت ہوتی ہے، اگر اپنی ذہانت استعمال کرے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتی ہے، اچھی جگہ ذہانت استعمال کرے تو بہت ذہین ہوتی ہے، اپنے مطلب کے لیے ساری ذہانت لگا دیتی ہے وہ۔ تو اسے شور مچا دیا فوراً، لوگ آئے پکڑنے کے لیے اسے، 8 آدمی پیچھے لگ گئے اس کے، بھاگا بیچارہ کسی نہ کسی طرح، ایک غار میں جا کے چھپ گیا، پیچھے سے لوگ آئے غار کے اوپر کھڑے ہو گئے، ان کے قیدی لے جاتے تھے وہ مکہ سے، پھر وہ بیچارے ہانپتے کانپتے جو ہے مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آج ایسے ایسے واقعے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اس کی گفتگو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت سنائی پھر ان کو، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان مشرک۔ ایک زانیہ عورت سے ایک مومن مرد کیسے شادی کر سکتا ہے جبکہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کاروبار کو چھوڑا نہیں، اس غلط عادت کو ترک نہیں کیا، کیسے تم شادی کر سکتے ہو؟ انہوں نے شادی نہیں کی، توبہ پھر واپس کر لیا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اس واقعے سے بھی۔ ایک اور واقعہ ہے ام محذول کا، اسی طرح کا وہ بھی واقعہ ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، ایک صحابی ان سے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں ام محذول سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ وہی کاروباری تھی، وہ پیشہ ور تھی، وہ اور باقاعدہ کاروبار کرتی تھی دوسرے خواتین کے ساتھ مل کر، وہ اس کا زمانے جاہلیت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی، الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت سے، بد کردار عورت سے تو ایک زانی مرد یا مشرک مرد شادی کر سکتا ہے۔ تم تو مومن ہو، تم تو اچھے کردار کے ہو، پھر کیوں اس کی طرف رغبت کر رہے ہو؟ انہوں نے بھی اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے خود کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد کی طبیعت مائل ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کی طرف، اور ان کا معاشرے میں انہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، زمین جائیداد ہے، اچھی اچھی نیک لڑکیاں ان کو مل جاتی ہیں، وہ پستی ہیں بیچاری، پھر بعد میں پریشان ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو آوارہ ہیں، بد اخلاق ہیں، شرابیں وہ پی رہے ہیں، عیاشی وہ کر رہے ہیں، فارم ہاؤس ہے ان کے پاس، لیکن صرف مال کی وجہ سے اپنی نیک لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح بھی۔ لڑکی کا مزاج سے دیکھنا چاہیے ہماری بچی کا کیا مزاج ہے، کہاں وہ رہ سکتی ہے، نہیں رہ سکتی ہے۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کے اعتبار سے خوش کہاں رہے گی وہ، وہاں رشتہ کریں۔ اصل خوشی ہوتی ہے، مال و دولت نہیں ہوتا، ورنہ ایئر کنڈیشنر روم میں لیٹ کر بھی نیند نہیں آتی، ڈنلپ کے موٹے موٹے گدے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بڑے بڑے زیورات ہیں، اچھے کپڑے ہیں، لیکن چین نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ سوکھی روٹی کھا کر ایک کو سکون ہے اور ایک کو مرغ مسلم قورمے کھا کر بھی اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ مزاج نہیں ہے اس کا، عیاشی کا مزاج ہے، بدکاری کا مزاج ہے، بگڑا ہوا ہے، وہ شریف ہے، کیسے مزاج مل جائے گا؟ اس لیے منع کیا اسلام نے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حکم تھا۔ پہلا حکم تھا زنا کے تعلق سے کہ اگر کوئی غلط کام میں مبتلا ہو، زنا میں مبتلا ہو اور 4 گواہ ہو جائیں تو اس کو
100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ دوسرا حکم ہے یہاں پر کہ ایسے غلط آدمیوں کو، ایسے بد کردار لوگوں کو، بے حیا لوگوں کو اچھی سوسائٹی میں اچھے لوگوں کے یہاں، نیک لوگوں کے یہاں رشتہ نہیں ملنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اب تیسرا حکم ہے والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے دیکھا ہے غلط کام میں مبتلا، وہ ایسا کر رہی تھی، وہ ایسا کر رہا تھا۔ چاہے عورت مرد پہ تہمت لگائے یا مرد عورت پہ تہمت لگائے، دونوں شامل ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں سمجھنا یہاں پر کہ یہ تو والذین یرمون رما یرمی، اس سے یرمون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مؤنث تو آزاد ہے، اب تو ہم کر سکتے ہیں، تہمت لگا سکتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، سب شامل ہے اس کے اندر۔ خواتین بھی ہیں کہ خواتین پر تہمت لگائیں، خواتین مرد پر تہمت لگائیں، مرد عورتوں پر لگائیں یا مرد مردوں پہ لگائیں، سب شامل ہے اس کے اندر۔ اور چونکہ محصنات میں عورت شامل ہے یہاں پر، اس لیے کہ زیادہ تر تہمتیں عورتوں پہ ہی لگتی ہیں، اس لیے تذکرہ ہے یہاں پر، ورنہ مردوں پر لگائے گا کوئی تہمت تو بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اور محسن کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ احسنہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو قید کرنا، قلعے میں بند کرنا، اپنے کو محفوظ کر لینا، اس لیے پاک دامن عورت کا ترجمہ کیا ہے۔ محسن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جن کا نکاح ہو گیا ہے تو وہ بھی کیا ہو گئی ہیں، نکاح کے بندھن میں آ کے محفوظ ہو گئی ہیں، اس کو بھی محسن کہتے ہیں۔ اور ایسی لڑکی جو بے حیا نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، برائی کی طرف رغبت نہیں ہے، اپنے کو بچاتی ہے، محفوظ کرتی ہے، اس کو بھی محسنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں غیر شادی شدہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آگے جو ہے شادی شدہ عورتوں کے لیے آئے گی بات مردوں کے تعلق سے۔ تو والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دونوں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ پاک دامن وہ جو عورت شادی ہو گئی ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، الزام تو لگا دیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے۔ بہت سخت سزا ہے نا زنا کی، 80 کوڑے لگانا، لیکن اس کی شرائط بھی اتنی سخت ہیں۔ دیکھیے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ ان کے گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے۔ اب ان کی چمڑی ادھیڑو، انہوں نے ہمت کیسے کی ایک پاک دامن شریف زادی پر تہمت لگانے کی، تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اب دیکھیں اس کا تذکرہ نہیں، کس کی تہمت، ذکر کس کا چل رہا ہے، زنا کا ہی چل رہا ہے، تو زنا کی تہمت ہے، اگرچہ وہ یہاں مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ترجمہ وہی ہوگا کہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ ایک ہے حد زنا، ایک ہے حد قذف۔ حد زنا کا تذکرہ اوپر ہوا 100 کوڑے، یہ حد قذف ہے، اس کی سزا 80 کوڑے۔ حد زنا معاف نہیں ہوگی، اگر کوئی معاف کرنا چاہے معاف نہیں ہوگی، ساقط کرنا چاہے ساقط نہیں ہوگی، لیکن یہ حد قذف معاف ہو سکتی ہے۔ حد زنا اللہ کا حق ہے، اللہ نے اس کو طے کیا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن حد قذف چونکہ بندے پر لگائی گئی ہے، ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، وہ اگر کہے کہ نہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، سزا مت دیجیے، تو سزا ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، ایک حد زنا ہے، ایک حد قذف ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ حد زنا معاف نہیں ہوگی، حد قذف معاف ہو جائے گی اگر مقذوف جس پر یہ الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، وہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جائے گی۔
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پہلی سزا ہوئی 80 کوڑے، دوسری سزا ہے کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جھوٹے ہیں نا، مکار ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ؟ تو اب ان کی کسی بھی حق میں کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے کہ معاشرے میں کسی آدمی کی کوئی بات نہ مانی جائے، یہ اس کا معیار گر جانا، یہ بہت بڑا اس کے اوپر عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ ایک مومن تو امانت دار ہوتا ہے، ایک مومن سچا ہوتا ہے، ایک مومن اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کی بات کا یقین کیا جاتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے۔ اور اب وہ کیا ہو رہا ہے، اس کی حالت کنڈیشن کیا ہو گئی ہے، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں۔ کتنا بڑا اس پر یہ حرف ہے، کتنا بڑا اس پر اس کی سزا ہے کہ اس کی اب کوئی گواہی، کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ گواہیاں ہیں نا، بہت سی گواہیاں، چاند دیکھنے کی گواہی ہوتی ہے، نکاح پڑھوایا جا رہا ہے تو اس میں ایک گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گواہ چاہیے اس کے اندر۔ کوئی اور جو ہے چیزوں میں بے شمار چیزیں ہیں، کوئی قرض دے رہا ہے تو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، گواہی کسی کی اور کورٹ میں دی جاتی ہے۔ ایسے ان سب گواہیوں سے اسے کیا کر دیا ہے، روک دیا، اس آدمی کی کوئی گواہ نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر بار ہے، اس سے سزا ہے ایک طرح کی۔ اور کبھی بھی نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی اس کی یہ گواہی اب قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کیا ہوگا، معاشرے کے اندر کسی کی ذات پر الزام لگاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گا آدمی کہ یہ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کے آدمی کے اوپر الزامات آتے ہیں، اتنی سزائیں ملتی ہیں اس کو، کسی کی عزت کو برباد کرنے پر، کسی پر تہمت لگانے پر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا، فاسق ہے نا تو اس کی سزا کیا ہوگی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ کی نظروں میں فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کی اطاعت کو توڑ دیا انہوں نے، پھلانگ دیا اس کو۔ اللہ نے ایک باؤنڈیشن بنائی تھی، ایک حد بنائی تھی، اس کو کراس کر دیا انہوں نے، تو یہ اللہ کی نظروں میں بھی مجرم ہے۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو ذرا تسلی دی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے تو معافی اگر مانگنا چاہیں، توبہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، الزام ختم ہو جائے گا ان سے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں گے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا، رحم کرنے والا ہے، رحم کر دے گا آپ پر۔ اگر سچی توبہ کی ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، لیکن حد معاف نہیں ہوگی۔ توبہ کی ہے اس نے تو حد معاف نہیں ہوگی، حد معاف اس سلسلے میں ہو سکتی ہے اگر جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ معاف کر دے، اس لیے کہ بندے کا حق مارا ہے نا۔ توبہ کے بعد اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندے سے معاف کرانا ضروری ہے، وہ معاف کر دے، وہ منع کر دے، ٹھیک ہے تو معاف ہو سکتی ہے اس کی یہ۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ امام احمد، امام شافعی، توبہ کے بعد شہادت قبول ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں اگر توبہ کر لی ہے تو پھر اسے شہادت لوٹ آئے گی اس کی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہے نا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور اصلاح کر لی ہے تو پھر سے شہادت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے شہادت قبول ہوگی اب دوبارہ، اس لیے کہ توبہ کر لی ہے، توبہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اب پاک صاف ہو گئے آدمی۔ لیکن امام اعظم حنیفہ کے نزدیک وہ مردود الشہادہ ہی رہے گا، شہادت قبول نہیں ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے اس سے فسق اٹھ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے فسق نہیں، فاسق نہیں ہے یہ آدمی، توبہ کر لی ہے، فاسق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مردود الشہادہ تو رہے گا۔ وہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سے جوڑتے ہیں کہ اس کا حکم فسق اٹھ جائے گا، فسق ختم ہو جائے گا، لیکن مردود الشہادہ جو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ہے وہ باقی رہے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ 2 طرح کے یہ نقطہ نظر ہے اس کے اندر۔ تو وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے ہیں، ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، ان کی گواہ قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق ٹھہرائے جائیں گے، سوائے اس حالت میں کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیسے ہوگی کہ اپنی حالت کو درست کریں اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی تلافی کرائیں،
اس سے جا کے اپنے گناہ معاف کرائیں، تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کچھ بندے میرے جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے پاس آئیں معاف کرنے کے لیے، تو آپ بھی معاف کر دیں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ اللہ رحم کرنے والا ہے تو تم کیوں نہیں رحم کر رہے ہو؟ ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں شیطان کے پھندے میں پھنس گیا تھا، نفس کی شرارت میں آ گیا تھا، میرا ذہن خراب ہو گیا تھا، میں معاشرے میں فلاں لوگوں کی اس چال میں پھنس گیا تھا، اب مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ بس یہیں تک آج، آگے کل انشاءاللہ پھر۔ جی سمجھ میں آ گیا؟